مسٹر بیلی، سیکٹری امور داخلہ حکومت برطانیہ، وہ کہتا ہے اس میں قطعاً کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ مسلمان اس طریقہ تعلیم سے اعتراض کرتے ہیں جو اگرچہ فی نفسے ہی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو مگر ان کے ملی رجحانات کو قطعاً خاطر میں نہیں لاتا۔ در حقیقت ان سے ان کے انتہائی ضروری تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ یہ طرز تعلیم لازماً ان کے مفاد کے خلاف اور ان کی ملی روایات کے منافی ہے۔ جناب، یہ تحریر جو مسٹر بیلی نے رقم کی، یہ مقالات تعلیم میں صفحہ نمبر 39 از عبدالحمید صدیقی، اور اس کا حوالہ جو ہے یہ مغرب پر اقبال کی تنقید صفحہ نمبر 101 میں بھی ہے۔ اب غور کیجئے کہ کفار کتنی کھلے اور واضح لفظوں میں اس بات کی طرف توجہ دلوا رہے ہیں اپنے اس وقت کے دور میں اپنے لوگوں کو کہ ہم جب یہ نظام تعلیم مرتب کریں گے تو مسلمان اپنی ثقافت سے، اپنی دینی جو ان کے شعار ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، جو ان کے رہن سہن ہیں، ان سے بالکل وہ ہٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور اس میں دیکھ لیں، آج کوئی شک نہیں رہا کہ آج ہم گلی محلے کوچے کوچے میں اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کا جال پھیل چکا ہے، اور وہاں پر ہو کیا رہا ہے میرے خیال سے مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے باپ داداؤں نے بھی مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، روز ڈے، ویلنٹائن ڈے، ان جیسے بے پناہ جو آج ہمارے بچے اور بچیاں وہاں پر کر رہے ہیں، اور آئے دن جنسی بے روی کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ مگر حیرت کی بات ہے کہ والدین بالکل اب ٹس سے مس نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ بات اتنی پرانی ہے، آج ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہم لوگ مسلمانوں کے نظام تعلیم سے کبھی واقف ہوئے ہوں گے، کیونکہ سب کچھ اس رنگ میں رنگا جا چکا ہے۔ آج ہماری بہن بیٹی ہمارے سامنے ہر وہ کام کرتی دکھائی دیتی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ہمارا بیٹا آج سر سے لے کے پاؤں تک کافروں کی تہذیب و تمدن اور فکر و عمل میں اس قدر رنگا جا چکا ہے کہ اب لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمانوں کا بچہ ہے۔ اور کیجئے، اگر یہ سب کچھ بدلنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ کے نور سے روشن کیجئے۔ اسکول، کالج کافروں کی ایجاد ہیں، اور یہ مسلمان بنانے کے لیے کافروں نے نہیں کھولے تھے بلکہ اپنے نظاموں کو چلانے کے لیے بنائے تھے، اور آج کے دن تک یہ کام انتہائی زور و شور کے ساتھ اور انتہائی توجہ کے ساتھ اور انتہائی کامیابی کے ساتھ جاری ہو